مقصد یہ ہے کہ آج کل حکومت کی جانب سے مسلسل اسلامی شریعت کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جبکہ اس کا ان سے کوئی تعلق ہے نہ اس سے ان کو کوئی ضرورت ہے۔ یہ غیر ضروری مسائل اٹھائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو منتشر کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے تعلق سے اسلام کے کیا احکام ہے اس کو بتلانے کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی گئی۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اب اس سلسلے میں اس سے پہلے جو ہے آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ غلط نمائندگی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے 3 طلاق کے مسئلے پر اپنا فیصلہ دیا۔ یہاں بھی حکومت اور دیگر جو اس میں شریک افراد ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی دینی ادارے سے یا اسلام کے جو اسکالرس کہلاتے ہیں، جو عالم کہلاتے ہیں، جو مفتی کہلاتے ہیں، ان سے کبھی انہوں نے رائے لی نہ مشورہ، بلکہ ایسے لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اسلامی علوم سے کوئی تعلق نہیں، اب وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے تو کوئی بڑا ہو گیا تو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہوا ہوگا، لیکن دینی اعتبار سے تو بڑا نہیں کہلا سکتا، یا کسی اور اعتبار سے انہیں بڑا ہوا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے اور ایک دستور ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے فلاں ممبر پارلیمنٹ ہے، وہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں اس کا دار ہے، وہ فلاں اس کا دار ہے، اس سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں۔ اسلام یہ دیکھتا ہے کہ اسلامی علوم سے کس حد تک واقف ہے، تو جو آدمی جس میں بھی رائے دینا ہے اس کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جو ہے ڈاکٹر نہیں ہے اور جو ہے علاج کے بارے میں وہ اپنی رائے دے رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، تو کیا دنیا اس کو قبول کر سکتی ہے؟ کیا اس کی رائے کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی کہے گا کہ اس کا تیرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو جو غلط رائے کیوں دے رہا ہے؟ اسی طرح تعمیرات کے بارے میں کوئی ڈاکٹر یا وکیل کی رائے نہیں دی جاتی، کیونکہ وکیل یا ڈاکٹر کا تعمیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں انجینئر سے پوچھا جائے گا، اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا، ان سے رائے لی جائے گی۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں بھی اسلام کے علوم کے جو ماہر ہیں، جو واقف کار ہیں، ان سے رائے لینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اس کے بجائے فلاں سے فلاں سے فلاں سے جو رائے لی جا رہی ہے یا ان کو جو نمائندگی کا حق دیا جا رہا ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور جو ہے انصاف کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح جو ہے حالیہ عرصے میں حکومت نے حج کی ایک نئی پالیسی مکمل کرنے کا اعلان کیا اور ذیلی کمیٹی وہ پالیسی مکمل کرتے ہوئے اس میں ایک جز جو شامل کیا گیا کہ 45 سال کی عمر والی عورت کو بغیر محرم کے حج کو روانہ کیا جائے۔ یہ مسودہ پیش ہوا، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ذیلی کمیٹی اپنی رائے ہو۔ جیسا بھائی یہ منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا فلاں چیز ہم کر رہے ہیں، اس میں ایک کمیٹی بنائے گی، ان کی رائے، تو یہ خالص مذہبی معاملہ ہے اور اس کا کسی اور سے تعلق نہیں، صرف مسلمانوں سے تعلق ہے۔ کوئی اور مذہب کی عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی اور مذہب والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف مسلمانوں سے عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج میں جو ہے عورت ہو یا مرد ہو، اسی صورت میں اس پر حج واجب کیا گیا جبکہ وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اس طرح جو ہے عورت کے لیے ایک شرط لگائی گئی کہ اس کے ساتھ ایک محرم ہونا، کیونکہ حج کا سفر ایک طویل سفر ہے، اس میں حرج مرض اور دیگر کچھ بھی تکلیف اور کوئی بھی چیز پیش آ سکتی ہے۔ اب ان مسائل میں، ان مشکلات میں عورت غیر مرد سے مدد لینا چاہیے یا اپنے محرم سے مدد لینا چاہیے۔ اسلام جو ہے چونکہ پردے کا حکم دیتا، غیر سے دور رہنے کا حکم دیتا، اس لیے کہا کہ عورت جب تنہا جا رہی ہے تو اس کے لیے محرم ہو تو پھر اس کی صحبت ہو۔ یہ عورت کے لیے آسانی پیدا کی گئی شریعت میں کہ غیر سے مدد لینے کے بجائے اپنے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا
یا ایسے جو بھی رشتے ہیں جس میں شریعت نے حرام قرار دیا نکاح کرنا آپس میں، ویسے رشتے دار کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ سفر میں ہر آدمی اپنی اپنی مصروفیت میں رہتا، کوئی دوسرا پوچھتا نہیں۔ اور آج کل تو وہ حالت اور زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے ہی لوگوں کو دیکھ رہا پوچھ رہا۔ تو اب ایسی صورت میں تنہا عورت جائے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو سفر جا کر ایک مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے شریعت جو ہے اس کے لیے شرط لگا کہ ایسی صورت میں تو جا تاکہ تیری ہر چیز محفوظ ہوا، تجھے راحت ملے۔ یہ اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، خواہ وہ 25 سال کی ہو، 45 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، ہر ایک کے لیے وہی حکم لگا۔ اب اگر یہ ایک مذہبی قانون ہے، اس کو جو ہے ہم نہیں بدل سکتے، کیوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاف احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو عورت 3 دن سے زیادہ کی مسافت کا سفر نہیں کرنا چاہیے، آپ کا صاف ارشاد ہے۔ اور اسی پر ساری دنیا اب تک عمل کرتے آئی ہے اور اب بھی عمل کر رہی ہے۔ اور اب تک بھی سعودیہ کا قانون یہی ہے کہ حج اور عمرے کو کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو بغیر محرم کے ویزا نہیں دیتی۔ اب بعد میں بدلے نہیں بدلے الگ معلوم ہے، لیکن بات ہے، لیکن فی الوقت تو یہ قانون ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہو تو ہی ویزا دیتے حج اور عمرہ کو۔ تو اس لحاظ سے یہ جو سستی شہرت کے مسائل اٹھا کر مسلمان عورتوں کو خوش کرنے کی جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، یہ کوئی مناسب پالیسی نہیں۔ اس کے بجائے تم ان کی تعلیم کا کیا انتظام کر رہے ہو وہ بتاؤ، ان کے معاش کا کیا انتظام کر رہے ہیں وہ بتاؤ، اور ان کے دیگر جو مسائل ہیں وہ مسئلے حل کرو۔ تو حکومت وہ نہیں چاہتی، ان کی تعلیم کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتی، ان کے معاش کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتی، اور ان کے دیگر جو مسائل ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ غیر ضروری سستے شہرت کے مسائل، ہم تمہارے کو حج کے لیے بھیج رہے ہیں، تم کون بھیجنے والے ہیں؟ تم پیسہ دے رہے ہیں یا تم مدد کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جانے والے کا پیسہ، محنت اس کی، پیسہ اس کا، سب اس کا، اور تم جو ہے سستی شہرت کے واسطے 45 سال کی عمر، 50 سال کی عمر یہ لگا رہی، یہ غلط ہے۔ انتظامی امور پہ تم ذمہ دار ہیں کہ بھائی کس کو کیسا لے کے جانا، کہاں رکھنا، کیسی سہولت دینا، یہ کام تمہارا ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے کام کرنے کے ہیں، وہ کام نہیں کر سک رہے ہیں کہ وہاں رہائش فری ملنی چاہیے، وہ نہیں کرتے، سہولت بخش رہائش ملنا چاہیے، وہ نہیں کرتے، اور اس کے بجائے حالانکہ پیسہ لے رہے ہیں، پیسہ لینے کے باوجود بھی وہاں ان کے لیے تو مناسب رہائش کا انتظام نہیں ہوتا۔ اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے یہ ایسے مسائل کی طرف توجہ کی جا رہی ہے۔ تو میں اور ہمارے تمام علماء اس بات کی طرف جو مشورہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ ایسے مسائل میں کسی کے نہ سنیں اور حکومت کے اس تجویز سے ہرگز اتفاق نہ کریں، بلکہ اپنی شریعت پر سختی سے پابندی کریں اور مکمل شریعت کے مطابق ہی عمل کریں، عبادات ہو یا کوئی بھی۔ کیوں کہ عبادتوں میں کسی کا ماننا، کسی کی مرضی، اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا، یہ صرف خالص مذہبی معاملہ ہے۔ یہ جو تجویز آئی ہے اس کو ہم سختی سے مسترد کرتے ہیں اور ناقابل قبول قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اب بھی یہی کہیں گے کہ دیکھو اس میں مسلمانوں طلاق کے بارے میں مسلمانوں میں 3 فرقے ہیں۔ ایک ہے سنیوں کا کہ جو 3 طلاق کو 3 طلاق مانتا، ایک ہے اہل حدیث کا جو 3 طلاق کو 1 طلاق مانتا، اور ایک ہے شیعہ جو یہ 3 ہو یا 1 ہو نہیں مانتے جب تک کہ ان کے پاس ان کا جو طریقہ ہے کہ ان کے پاس شیء طلاق جاری ہونا، وہ جب تک کہ جاری نہیں ہوا شوہر کے بولنے سے طلاق نہیں ہوتا۔ یہ 3 ہے، ان کا ادارہ جو بھی ہے وہ جاری کرنا۔ تو جب کہیں طلاق ہوتی، ہم یہ بول رہے ہیں کہ اگر مذہبی آزادی کا مطلب یہی ہے کہ جو جس پر عمل کرنا چاہتا کر لے، ہم شیعہ کو مجبور نہیں کریں گے کہ تم ہمارے مسئلے پہ عمل کرو، اہل حدیث کا مجبور نہیں کریں گے کہ تم ہمارے مطابق عمل کرو، اسی طرح ہم بھی یہ خواہش کریں گے تم بھی ہم کو مجبور نہ کرو، نہ ہم تم کو مجبور کرتے نہ تم۔ تو اب یہ عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہے،
کہ انہوں اپنے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، شیعہ اپنے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں. اس میں کوئی نہ تضاد تھا، نہ تناؤ تھا، نہ کوئی آپس میں جھگڑا تھا. حکومت بلا وجہ کے اس میں مداخلت کرتے ہوئے جو ہے یہ نکال رہے کہ ہم عورتوں کو سہولت دیتے. تو بھائی سہولت یہ جو ہے کس چیز میں سہولت دینا چاہیے تم کو؟ تمہارے فرائض کیا ہے؟ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اب اگر قرآن اور حدیث کی تشریح ہر آدمی کرنے لگے تو پھر مذہبی باقی نہیں رہے گا. پھر اتنے بڑے اسکالرس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور اتنے اداروں کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر میں یہ کہوں کہ صاحب امریکہ کا قانون ہم جو ہے ہندوستانی بدل دیتے کیونکہ امریکہ کا قانون غلط ہے، تو کیا بدل جاتا؟ بدل سکتے. کہ امریکہ بڑی طاقت ہونے کے بعد جو ہندوستان کے کسی قانون کو منسوخ کر سکتا؟ ہوں گا بڑی طاقت، لیکن ہندوستان کے کسی قانون کو بدل نہیں سکتا. یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ ہی بدلی تو قانون بدلے گا، امریکہ کتنا بھی چاہے تو نہیں بدلے گا. تو جب ایک ملک میں بھی یہاں بھی انسان بستے ہیں، وہاں بھی انسان بستے ہیں، تو ایک حکومت دوسرے حکومت کے قانون کو نہیں بدل سکتی، تو پھر ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے قانون کو کیسا بدل سکتا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انصاف ہے، سماجی انصاف ہے. یہ سماجی انصاف نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے جو ہے کیا ہے چاہیے ناانصافی. یہ صحیح طریقہ نہیں. اسناد جو ہے نظام کے زمانے سے مسلمہ چلے آ رہے تھے. یہاں کی سندوں پر ملازمتیں ملتی تھیں اور تمام محکمہ جات میں اس کو قبول کیا جاتا تھا. اب اس کے بعد انقلاب کے بعد وہاں کا ذریعہ تعلیم بدل گیا عثمانیہ یونیورسٹی کا، اور حالات بھی بدل گئے، تو یہ چیز جو ہے وہیں رک گئی، ختم ہو گئی. اب اس کے بعد پھر ہم کوشش کیے عثمانیہ یونیورسٹی سے کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے مختلف کورسز ہیں، جس میں جو ہے لسانیات کے بھی کورسز ہیں. ہم کو دوسرے مضامین سے تعلق نہیں، لسانیات سے جو آپ کے کورسز چلائے جا رہے ہیں اس کے مماثل ہم کو قرار دو. تو وہ لوگ جو ہے قرار دیے عثمانیہ یونیورسٹی سے، جس کی مسلمہ حیثیت بحال ہو گئی تھی. لیکن خدا جانے کیا ہوا، 2002 میں اس کو بند کر دیا. حالانکہ 15-20 سال تک یہ چلتا رہا، 20-25 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 2002 سے اچانک بند کر دیا. ہم جا کے پوچھ رہے ہیں تو بولتے نہیں بند نہیں کرو، لیکن بچے جا کے داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو بولے بند ہو گیا. تحریر میں لکھ کے دو، لکھ کے نہیں دیتے، خالی زبانی باتیں کر رہے. آخر میں ہم کو مجبور ہو کر جو ہے ہمارے سی ایم صاحب سے رجوع ہونا پڑا کہ بھائی یہ کوئی نئی کارروائی نہیں ہے، کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، جو چیز پہلے سے جاری تھی اس کو بلا وجہ روکے اس کو بحال کرو اور کچھ نہیں. تو انہوں نے بولا یہ تو صحیح معقول بات ہے کہ بھائی ایک نئی چیز کرنا ہے تو غور کرنا پڑے گا. جو چیز جاری تھی اس کو روکا گیا تو اس کو بحال کرنا چاہیے. تو انہوں نے جلسہ عام میں اعلان کیا اور اس سلسلے میں وزیر تعلیم نے دلچسپی لی اور دیگر عہدیداروں نے دلچسپی لی اور جو ہے سیاسی قائدین نے دلچسپی لی. یہ سب ہونے کے باوجود بھی دفتری پیچیدگیوں میں اس کو 2-2.5 سال تک پھیلایا گیا. کہ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی کارروائی کیا ہوتی ہے. جب وہ یہاں پر اتنا سب ہونے کے بعد 2.5 سال وہ بھی لگاتار مسلسل کوشش کے بعد ایم پی کا لیٹر جا رہا ہے، ایم ایل اے کا لیٹر جا رہا ہے، وزیر تعلیم کا لیٹر جا رہا ہے، سب جا رہا ہے، سب بول رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو بھی یہ 2.5 سال کا وقفہ ان کو جو ہے درکار تھا. اس کے بعد آخر میں انہوں نے جو ہے اس کو قبول کرتے ہوئے کر دیا. اس سلسلے میں میں تمام جو سی ایم صاحب ہیں، وزیر تعلیم ہیں اور دیگر عہدیدار ہیں اور جو ہے ہمارے سیاسی قائدین ہیں، ان سب کا مشکور ہوں کہ ان سب کی تعاون سے، ان سب کی کوششوں سے مسئلہ حل ہوا.